اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. الحديث الثاني قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كانت بنو سلمة في ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد فنزلت إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا. تفرد بإخراجه الترمذي عند تفسير هذه الآية الكريمة عن محمد بن الوزير به ثم قال حسن غريب من حديث الثوري. ورواه ابن جرير عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري عن طريف وهو ابن شهاب ابو سفيان السعدي عن ابي نضرة به. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت پر دلائل ذکر فرما رہے ہیں. جیسا الحمدللہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں مفسرین کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم مرنے والوں کو مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائیں گے اور جو اعمال انہوں نے آگے کر کے بھیجی ہیں وہ بھی ہم نے لکھ لیے، جو اچھائی یا برائی پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں وہ بھی لکھ. ایک قول تو یہ تھا. دوسرا قول یہ تھا کہ انا نحن نحیی الموتى، ہم چاہتے ہیں تو زندہ کرتے ہیں مردہ کو. کیا معنی؟ یعنی کافر کو ہم اسلام نصیب کر دیتے ہیں، کیونکہ کافر جو ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے میت ہو اور مومن جو ہے وہ زندہ. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کام عمل کر رہے ہیں وہ بھی ہم لکھتے ہیں. آثار ہو بھی یعنی جو وہ چلتے ہیں ان کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے. اگر طاعت میں چلیں گے نیکی لکھی جائے گی، اگر برائی میں چلیں گے تو ان کے گناہ لکھے جائیں. تو آثار سے مراد ہیں ان کے قدم، ان کے نشان. اب وہ چاہے بھلائی کی طرف بڑھیں تو بھلائی، برائی کی طرف بڑھیں گے تو برائی. یہ دو قول ہیں اور دونوں قول جو ہیں وہ درست ہیں. اس پر مفسر رحمت اللہ علیہ اب دوسرے قول پہ دلائل ذکر فرما رہے ہیں حدیث مبارک سے. ابن ابی حاتم نے اس سند میں حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے
کہ بنو سلمہ قبیلے کے لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم دور کے گھر چھوڑ کے مسجد نبوی کے قریب آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ان آثارکم تکتب، جتنا تم قدم اٹھاتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں، تو جتنا تم دور سے چل کے آؤ گے اتنے تمہیں زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ اجر جو ہے وہ تکلیف کے برابر ہوتا ہے، الاجر علی قدر النسب۔ اب دیکھیں نا کہ آج کل جیسے مثلا حج ہے، آج کل الحمدللہ لوگ آتے ہیں 4 گھنٹے میں جدے آ گئے، اس کے بعد جناب گھنٹے میں مکہ مکرمہ آ گئے، ایئر کنڈیشن ہوٹلوں میں قیام کیا، ایئر کنڈیشن بسوں میں سفر کیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ حج تو ہو جائے گا، حج کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، لیکن ان کا کیا مقابلہ ہے کہ جو لوگ پہلے 6 مہینے سفر کرتے تھے، پیدل آتے تھے، کشتیوں میں سفر کرتے تھے، ہوائیں رک جاتی تھیں، کشتیاں کنارے پہ کھڑی ہو جاتی تھیں، کھانے کو نہیں ملتا تھا، پانی کا گھونٹ گھونٹ پی کے گزارا کرتے تھے اور پھر حج نصیب ہوتا تھا، تو اس کا کیا مقابلہ ہے؟ حج تو انہوں نے بھی کیا، حج آپ نے بھی کیا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جس کام میں جتنی مشقت ہوتی ہے، جتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب دین کے پھیلانے کے لیے جتنی صحابہ نے تکلیفیں اٹھائی، صحابہ کے بعد تابعین نے تکلیفیں اٹھائی، تبع تابعین نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہاء، مجاہدین نے تکلیفیں اٹھائی، اور ہمیں بغیر کسی تکلیف کے گھر بیٹھے دین مل گیا۔ اس لیے جتنی محنت ہوگی، تکلیف ہوگی، بلکہ ایک ایک قدم پہ جو ہے وہ نیکی لکھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسنات میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جب صحابہ نے سنا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دور رہیں گے، ہم قریب نہیں آتے۔ وقد روی من غیر طریق الثوری وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا عباد بن زیاد الساجی قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن سعید الجریری النبی نظرت النبی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال ان بنی سلمۃ شکوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد منازلهم من المسجد۔ بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے حضور کی خدمت میں شکایت پیش کی کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر دور ہے، ہمیں دور سے مسجد میں آنا ہوتا ہے، اجازت ہو تو ہم قریب آ جائیں۔ اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ان کے نقش قدم جو ہیں ہر قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ فَأَقَامُوا فِي مَكَانِهِمْ، بس وہ اسی جگہ پر رہ گئے، قریب نہ آئے۔ وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا الجريري النبي نظرت النبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية والسورة بكمالها مكية۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشکال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری سورت جو ہے مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور بنو سلمہ کا واقعہ مدینے میں پیش آیا ہے، تو پھر وہاں یہ آیت کیسے آئی؟ تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ اشکال ہے اس بات پہ، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات تو مکے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس وقت بھی حضور پاک نے تلاوت فرمائی، یعنی استدلال فرمایا، تاکہ احادیث مبارک بھی صحیح اور پہلا قول جو ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ الحدیث الثالث قال ابن جریر قال حدثنا نصر بن علی الجہضمی قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا اسرائیل عن سماک عن اکرم بن عباس رضی اللہ عنہما قال كانت منازل الانصار متباعدۃ من المسجد، ان کے گھر جو تھے وہ مسجد سے دور تھے، فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم قال نثبت مكاننا، جب آیت نازل ہوئی انہوں نے کہا جہاں ہم رہتے ہیں بس وہیں رہیں گے،
هكذا رواه والذي شيء مرفوع. قال الطبراني عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم محمد بن يوسف الفريابي بن اسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد فنزلت ما قدموا وآثارهم وصبتوا في منازلهم. الحديث الرابع. قال الإمام أحمد حدثنا عاصم قال حدثنا ابن حية قال حدثني أبي بن عبد الله نبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس ولم يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا توفي في غير مولده كيس له من مولد إلى منقطع أثره في الجنة. اب اس روایت مبارک میں امام احمد نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں تو وفی رجل بالمدینہ، ایک آدمی کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی. فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے اس پہ جنازہ پڑھا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یا لیتہ موت فی غیر مولدہ. آپ نے فرمایا کہ کاش جہاں پیدا ہوا ہے اس کے بجا کسی دوسری جگہ پہ اس کی موت آتی. صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اپنے گھر سے جتنی دور موت آتی وہیں سے جنت تک کے لیے اس کے نشان قدم کا پیمائش کر کے اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی قرب کا اجر بھی دیتے ہیں، بعد کا اجر بھی دیتے ہیں. اب جن لوگوں کا مکہ میں مدینہ میں قیام ہے، ایمان پہ موت آئی ہے، ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے. اور اگر مکے والے مدینے میں فوت ہوئے، مدینے والے شام میں فوت ہوئے، شام والے کسی دوسرے ملک میں فوت ہوئے، جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے آقا کے لاکھوں صحابہ ہیں لیکن 10,000 صحابہ ہیں جو مکے مدینے میں دفن ہیں. باقی سارے صحابہ ملک چھوڑ کے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے چلے گئے. تو جہاں جہاں بھی موت آئی وطن سے دور، اللہ وہ بھی اجر دیں گے. ورواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى وابن ماجه عن كلاهما عن ابن وهب عن حيي بن عبد الله به. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابو تميلة قال حدثنا حسين صادق قال مشيت مع انس رضي الله عنه فأسرعت المشي فأخذ بيدي فمشينا رويدا فلما قضينا الصلاة قال انس مشيت مع زيد بن ثابت فقال يا انس ما شعرت ان الآثار تكتب وهذا القول لا تنافى بينه وبين الاول بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى فإنه إذا كان هذا الآثار تكتب فلا أن تكتب تلك التي فيها قدوة به من خير وشر بطريق الأولى والله أعلم. اب اس روایت میں آتا ہے حضرت حسین ان ثابت، حضرت ثابت فرماتی ہیں کہ میں حضرت انس کے ساتھ چل رہا تھا، میں جلدی جلدی چلنے لگا. حضرت انس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ہم آرام آرام سے چلتے گئے اور نماز پڑھی. جب فارغ ہو گئے تو حضرت انس نے فرمایا میں اسی طرح زید بن ثابت کے ساتھ چل رہا تھا. میں جب جلدی چلنے لگا تو انہوں نے فرمایا کہ انس جلدی نہ چلو، کیونکہ جتنی قدم اٹھاؤ گے اتنی اللہ زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. تو آرام سے چلو، زیادہ تیز چلو گے تو قدم کم پڑیں گے، جلدی ختم ہو جائے گا سفر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں قول جو ہیں ان میں کوئی منافات نہیں. جب یہ قدم بھی لکھے جاتے ہیں تو جو آدمی اپنی مرنے سے پہلے کوئی نیکی کا کام کر گیا، لوگ عمل کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں لکھے جائیں گے؟ اگر کوئی برائی چھوڑ گیا اس پہ لوگ عمل کر رہے ہیں تو کیوں نہیں لکھے جائیں گے؟ تو لہذا ان میں کوئی منافات نہیں ہے. یعنی وہ قول بھی درست ہے اور یہ قول بھی درست ہے.
اگر اس نے موت سے پہلے کوئی اچھی بات کی ہے، مسجد بنا دی، ہسپتال بنا دی، کوئی نیک کام کر دیا، کوئی دین کی کتاب لکھ دی، اور آج اخبار میں بھی آیا تھا حضرت مولانا انظر کاشمیری رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری کے فرزند تھے اور خود بھی بہت بڑے محدث اور بڑے کتابوں کے مؤلف تھے، ان کی وفات ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت بڑے عالم تھے، 32 سال تک دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا ہے ماشاءاللہ، اور حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے فرزند تھے حضرت علامہ اندر شاہ، اور آپ کا بھی ایک بیٹا ہے، خدا کی قدرت ہے، محمد اکبر۔ تو ہر قدم لکھا جائے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اے جمیل الکائنات مکتوب فی کتاب مستور مضبوط فی لوح محفوظ۔ امام مبین سے مراد وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے ساری کائنات کی ہر چیز لکھ ڈالی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز محفوظ ہے، اسی لوح محفوظ کا نام امام مبین بھی ہے۔ والامام المبین ہا ہنا ام الکتاب، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ قرآن میں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، تو ام الکتاب وہ ہے جس میں ہر چیز اللہ نے لکھ دی ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمائی اور قلم کو حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو ہو چکا وہ بھی لکھو، جو ہوگا وہ بھی لکھو، جو آئندہ قیامت تک واقعات آئیں گے وہ بھی لکھو۔ سارے لکھ دیے گئے، اس کے بعد امام مبین میں کتاب مبین میں محفوظ ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جفت الاقلام ورفعت الصحف، اب قلم خشک ہو گئی اور صحیفے لپیٹ دیے گئے، جو اللہ نے لکھنا تھا ہر چیز لکھ دی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں قالہ مجاہد و کتاب عبد الرحمن صلی یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر بندے کو اس کی کتاب کے ساتھ پکارا جائے گا، کیونکہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے فرشتہ رکھا ہے دائیں بھی بائیں بھی، جب ہم اچھا عمل کرتے ہیں تو دائیں والا لکھتا ہے، برا عمل کرتے ہیں تو بائیں والا لکھتا ہے۔ قیامت والے دن یہ سارے صحیفے جو ہیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم فرمائیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ فرماتے ہیں جب صحائف تقسیم ہوں گے وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کے داہنے ہاتھ میں آئیں گے، اور وہ بد نصیب ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اللہ ہر بندے کو حکم دیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا اپنا نامہ عمل پڑھ لو اور دیکھو کہ کیا تم نے کیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے کہ جب کافر مشرک پڑھیں گے اپنے نامہ عمل تو حیران ہو جائیں گے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، جب کتاب دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے کیسی کتاب ہے جس میں ہمارا ہر چھوٹی بڑی ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم ای بکتاب اعمالہم، ان کی نام عمل، الشاہد علیہم بما عملوہ من خیر او شر، جو کچھ انہوں نے کیا تھا بھلائی کی تھی تو وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور برائی کی تھی تو وہ بھی لکھی ہوئی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور جب نہ داہنے ہاتھ میں نام عمل ملے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ،
جس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ دوستوں کو بلائے گا، ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو ماشاءاللہ میرے چارج شیٹ آ گئی ہے، دیکھو ماشاءاللہ، دیکھو میرا نتیجہ صاف ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا ہائے کاش کہ مجھے نہ ملتا، کیونکہ ہر برائی سامنے لکھی ہوئی۔ اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، قیامت والے دن اللہ وہ کتاب بھی رکھ دیں گے، انبیاء کو بھی بلائیں گے، گواہوں کو بھی بلائیں گے، انبیاء بھی آ کے گواہی دیں گے، حضور کی امت بھی گواہی دے گی، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ بھی گواہی دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اسی طرح حضور کی امت کی یہ شان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ وقال تعالی ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، اب جب کتاب آئے گی آپ دیکھیں گے کہ کافر جو ہیں، مجرم جو ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، گھبرا رہے ہیں، نتیجہ سامنے آیا ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہیں گے ہائے کاش ہمارے لیے ہلاکت و بربادی آ گئی، یہ کیسی کتاب ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا گناہ، کوئی بڑا گناہ، کوئی چھوٹی غلطی، کوئی بڑی غلطی، ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ فرماتی ہے میرا مدنی تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ ان کو ان کے ظلم، ان کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ يقول تعالی واضرب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقومک الذین کذبوک، اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ اپنی قوم جو تیری تکذیب کرتے ہیں، تجھے جھٹلاتے ہیں، تجھ پر ایمان نہیں لے آتے ہیں، ان کو ایک مثال بتلائیں بستی والوں کی۔ اذ جاء المرسلون، بستی والوں کے پاس جب رسول آئے، پیغمبر آئے، اللہ کی دعوت لے کے آئے۔ قال ابن عباس فيما بلغوا ابن عباس رضي الله عنهما وكا بالاحبار وابن بهن انها مدينة انطاكية وكان بها ملك يقال له انطقيس ابن انطقيس كان يعبد الاصنام فبعث الله تعالى إليه 3 من الرسل وهم صادق وصدوق وشلوم فكذبهم، وهكذا روى عن بريد بن حصين وإكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاكية
وقد استشکل بعض الائمة كونها انطاکیۃ بما سنذکر بعد تمام القصة انشاء اللہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اصحاب القریہ سے کیا مراد ہے؟ تو ایک روایت میں حضرت ابن عباس نے، حضرت کعب احبار، حضرت وہب ابن منبہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے مدینہ انطاکیہ ہے۔ یاد رکھو، مدینہ بھی کہہ دیتے ہیں، قریہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ قریہ کا اطلاق مدینے پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا انطکیس ابن انطکیس، وقال یعبد الاصنام، یہ سارے بت پرست بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے 3 پیغمبر بھیجے، ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام صدوق تھا، اور تیسرے کا نام شلوم تھا۔ لیکن جب وہ پیغمبر آئے انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی نبوت کو ہم نہیں مانتے، آپ تو انسان ہیں، ہماری طرح بشر ہے، بشر کیسے نبی ہو گیا؟ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس سے مراد انطاکیہ نہیں ہے بلکہ اللہ عالم کوئی اور قریہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جس چیز کو اللہ مبہم رکھے اس میں بحث نہ کیا کرو۔ اللہ جب بیان نہیں فرماتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ٹکریں مارنے کی؟ اگر ضرورت ہوتی اللہ کھول دیتے، اللہ بیان فرما دیتے۔ جب اللہ نے بیان نہیں فرمایا کہ ان پیغمبروں کے نام کیا تھے، وہ بستی کون سی تھی، اللہ عالم۔ مراد تو ایک مثال ہے نا کہ ایک بستی تھی، اس میں رہنے والے تھے، پیغمبر آئے، انہوں نے تکذیب کی، نہ مانا، اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے۔ تو اگر مکے والے بھی نہیں مانیں گے تو ان کا حال بھی وہی ہو۔ تو اس سے مراد کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بحث کریں کہ وہ قریہ کون سی تھی۔ بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں، یاد رکھو، بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے جیسے یہ مقام آئے ہیں انہوں نے بحث کی ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ کے قرآن کی تفسیر سے نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھو۔ یعنی وہ الگ ایک جغرافیائی تحقیق ہے کہ بھی قوم عاد کہاں ہے، قوم سمود کہاں ہے، قوم لوط کہاں ہے، یہ عرب البائدہ کہاں ہیں، عرب العاربہ کہاں ہیں، عرب المستعربہ کہاں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں سے تشریف لائے، اور قبیلہ جرہم جو ہے وہ کہاں سے آیا، یمن کیا ہے، تبابیہ کیا ہے، یہ نجاشی کیا ہے، حبشہ کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے الگ کتابیں لکھی ہیں، کسی کو شوق ہے تو وہ کتابیں پڑھے، لیکن اللہ کے قرآن یا تفسیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ کے قرآن نے جو وضاحت کی ہے الحمدللہ، نہیں کی ہے تو الحمدللہ۔ اگر کوئی چیز مجمل ہے تو اسی میں بہتری ہے، اگر کوئی چیز مفصل ہے تو اسی میں بہتری۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے کسی بندے کو علم نہیں دیا کہ تم نے کب مرنا ہے۔ اگر یہ علم دے دیں تو آپ کا تو کھانا پینا ہی چھوٹ جائے نا۔ اگر بندے کو پتہ لگ جائے کہ میں نے جناب جمعہ کے دن مر جانا ہے، کیا کھائے گا؟ اس کی تو زندگی اجیرن ہو جائے نا۔ تو اللہ نے علم نہیں دیا تو یہ رحمت ہے اس کی۔ اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا کہ قیامت کب ہوگی، اگر پتہ لگ جائے تو تم دنیا کا نظام عالم ہی ختم ہو جائے۔ اللہ نے چھپا دیا، کسی کو بھی علم نہیں دیا۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے عمل میں لگا ہوا ہے، جب موت کی گھڑی آتی ہے تو آ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں لگتا۔ وَقَوْلُهُ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، پہلے اللہ نے 2 پیغمبر بھیجے، عبادروہما بالتکذیب، لیکن انہوں نے دونوں کی تکذیب کی۔ فعززنا بثالث ای قویناہما وشددنا اذرہما برسول ثالث، اللہ نے پھر تیسرا پیغمبر بھیجا کہ تم ان دونوں کی جا کے تائید کرو تاکہ ان دونوں کو طاقت ملے اور ان کا مقابلہ کریں۔ قال ابن جریج وابن سلیمان شعیب الجبابی قال کان اسم الرسولین الاولین شمعون ویوحنا واسم الثالث بولس والقریۃ انطاکیہ۔ شعیب الجبابی کہتی ہیں کہ وہ 2 پہلے جو رسول ہیں ان کا نام تھا شمعون یوحنا، اور تیسرا جو تھا اس کا نام تھا بولس، اور بستی جو ہے وہ انطاکیہ تھی۔
یہ قول ہے، حقیقت کا پتہ کسی کو بھی نہیں۔ وَقَالُوا أَيْلِتَا لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ أَيْ مِنْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ يَأْمُرُكُمْ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ ان لوگوں نے جا کے ان کو دعوت دی کہ اللہ نے ہمیں رسول بنا کے بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو دعوت دیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ قال وزعم قتادة أنهم كانوا رسل المسيح علیہ السلام إلى أهل انطاکیہ، اور حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ وہ الگ پیغمبر نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول تھے، قاصد تھے، انہوں نے بھیجا تھا ان بستی والوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے۔ شر کو کیسے نبی بنا دیا ہے، فَلِمَ لَا أُوحِيَ إِلَيْنَا مِثْلَكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ رُسُلًا لَكُنْتُمْ مَلَائِكَةً۔ اللہ نے تمہاری طرف وحی کی، ہماری طرف کیوں نہیں کی ہے؟ اگر اللہ نے تمہیں نبی بنانا ہوتا تو نوری نبی ہوتے، فرشتے نبی ہوتے، تم تو انسان ہو، انسان کو ہم نبی کہتے مانے۔ وَهَذِهِ شُبْهَةٌ كَثِيرٌ مِّنَ الْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ كما اخبر اللہ تعالی عنہم فی قولہ عز وجل۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ پہلی جتنی قومیں تھیں ان کی تکذیب کا سب سے بڑا شبہ یہ تھا کہ بشر کیسے رسول ہو گیا۔ وہ کہتے تھے بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں ہیں۔ آج ہمارا جاہل کہتا ہے نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہیں۔ بات کیا ہوئی؟ بات تو ایک ہے، وہ بشریت مانتے تھے، نبوت نہیں مانتے تھے۔ یہ نبوت مانتے ہیں، بشریت نہیں مانتے، معنی ایک ہے۔ یعنی ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ بشر نبی نہیں بن سکتا، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ بشر نبی نہیں بن سکتا بلکہ نور ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ وہ بھی منکر تھے اللہ کے قرآن کے، یہ بھی منکر ہیں اللہ کے قرآن کے۔ اور یاد رکھو جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ انبیاء کی بشریت جو ہے وہ قرآن کا نص ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرا بدری اعلان فرما دے، انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہاری طرح، میں جن سے بشر ہوں، میں ابن عبداللہ ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں، میری والدہ بی بی آمنہ ہے، میرے دودھ پلانے والی بی بی حلیمہ ہے، میرا بچپن، میری جوانی سب تمہارے سامنے گزری ہے، میں انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے نبوت و رسالت کا تاج پہنایا ہے۔ تو ان کو بھی یہی اشکال تھا کہ بھئی انسان بشر نبی کیسے بن گیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا استعجبوا من ذلک وانکروہ۔ اللہ نے فرمایا پہلی امتوں کے بعد جب ہم نے نبی بھیجے، جب بھی پیغمبر آیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم بشر ہو، بشر ہمیں کہتے ہدایت دیتا ہے۔ انہوں نے نبوت کا انکار کیا، انہوں نے کہا بشر نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اب موجودہ دور ہو یا پہلا دور ہو، بشریت کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں۔ اللہ کے تمام انبیاء جو ہیں بشر ہیں، اللہ کے تمام انبیاء جو ہیں ولد آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ اور اگر اللہ دنیا کے اندر ملائکہ ہوتے تو اللہ فرشتہ نبی بنا کے بھیجتے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدری ان ظالموں سے کہو اگر زمین میں فرشتے ہوتے میں نبی بھی نوری بھیجتا۔ جب زمین میں انسان ہے تو لازم بات ہے کہ نبی ان کی جنس سے ہو تاکہ جنس کی وجہ سے بات سمجھ آئے۔ اس لیے کہنے کہ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا۔
فاتونا بسلطان مبین. ہر دفعہ کافر کہتے رہے تم بشر ہو، نبی نہیں ہو، تم تو چاہتے ہو کہ ہمیں اپنے باپ دادے کے طریقے سے ہٹا ڈالو. وقوله تعالی حکایت عنہم فی قولی جل وعلا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. کافر کہتے تھے کہ اگر تم نے، یہ تو بشر ہیں، اگر ان کی اطاعت کی تم تو پھر گھاٹے میں پڑ گئے. وَمَا مَنَعَ النَّاسُ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. اللہ فرماتی ہیں کہ پہلی قوم اس لیے ایمان نہ لے آئیں جب ان کے پاس ہدایت پہنچی کہ اللہ نے بشر کو رسول کیسے بنایا ہے. وَلِهَذَا قَالَ تبارک وتعالی مَا أَنْتُمْ إِلَّا. اسی آیت میں بھی یہی ہے کہ ان بستی والوں نے بھی یہی کہا، قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. یاد رکھیں پیغمبروں نے کیا جواب دیا. پیغمبروں نے یہ نہیں کہا ظالمو ہم تو بشر کا لباس پہن کے آئے ہیں، اندر تو ہم نور ہیں. پیغمبروں نے کھل کے کہا قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون. انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے، اللہ نے ہمیں رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ای اجابتهم رسلهم الثلاثه قائلین اللہ یعلم انا رسلہ الیکم. اللہ جانتا ہے اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے. وَلَوْ كُنَّا كَذِبَةً عَلَيْهِ لَانْتَقَمْنَا أَشَدَّ الْانْتِقَامِ. اور اگر نعوذ باللہ ہم اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ ہم سے بھی بدلہ لیں گے. وَلَكِنَّهُ سَيُعِذُّنَا وَيَنصُرُنَا عَلَيْكُمْ وَسَتَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. لیکن تم لوگ دیکھو گے کہ اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، اللہ ہماری نصرت فرمائیں گے، اللہ ہمیں طاقت دیں گے، انجام ہم غالب آئیں گے اور تم جو مغلوب ہو جاؤ گے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یعنی اِنَّمَا عَلَيْنَا أَن نُبَلِّغَكُم مَّا أَرْسَلْنَا بِهِ إِلَيْكُمْ فَإِذَا أَطَعْتُمْ كَانَ لَكُمُ السَّعَادَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْأُخْرَىٰ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَاسْتَعْلَمُونَ غَيْبَ ذَٰلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. پیغمبروں نے کہا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اللہ کی توحید کی دعوت پہنچا دیں. اگر مان لوگے تو دنیا آخرت سنور جائے گی، اور اگر نہیں مانو گے تو دنیا و آخرت کا عذاب خریدو گے، دیکھ لو گے کہ پھر نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ عمرہ کرنے کے لیے میقات جو ہیں کون کون سے ہیں. یاد رکھو میرا بھائی، صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات ذکر فرمائے. وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، 5 میقات. ایک تو ہے ذل حلیفہ جو مدینہ منورہ کے قریب ہے، جسے بیر علی کہتے ہیں. اس کا اصل نام ذل حلیفہ. یاد رکھیں بیر علی کی تھی، علی کا نام تھا. یہ لوگوں نے جھوٹے قصے بنا دیے ہیں کہ وہاں ایک جن تھا اور پری تھی اور دیو تھا اور حضرت علی نے ان کو کنویں میں قید کیا. یہ سارے جھوٹے من گھڑت قصے ہیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق. اور دوسرا جو ہے اسی راستے میں جب آپ مدینے سے مکے آ رہے ہوتے ہیں نا، ایک جگہ ہے الجحفہ.
یہ رابق کے قریب ہے، یہ بھی میقات۔ دو، اسی طرح اگر آپ مدینے سے طائف چلے جائیں اور طائف سے جب آپ آئیں گے وادی سیل کی طرف تو وہاں بھی میقات ہے، یہ بھی میقات ہے قرن المنازل۔ اسی طرح جب آپ پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ہندوستان سے، یمن سے، ادھر سے آتے ہیں تو یلملم جو ہے وہ بھی ایک میقات ہے۔ تو 5 میقات ہیں، ذوالحلیفہ بھی ہے، جوفہ بھی ہے، اور ذات عرق بھی ہے، قرن المنازل بھی ہے، اور یلملم بھی ہے۔ یہ 5 میقات۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو ان 5 میقاتوں پہ آئے بغیر احرام کے مکے میں نہ گزرے۔ اچھا، یہاں آؤ یا اس کے سامنے آؤ؟ ضروری تو نہیں نا کہ ہر آدمی جو ہے ذوالحلیفہ پر گزرے گا، اس کے سامنے گزرے گا۔ تو جب محاذات پہ آؤ گے تو بس میقات آ گیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ مدینے میں آتے ہیں، بڑی سڑک پہ آتے ہیں، لکھا ہوتا ہے میقات، میقات، محاذات المیقات، کہ بھی یہ جگہ میقات کے سامنے ہے۔ اسی طرح آپ ہوائی جہاز میں آ رہے ہوتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ بھی ابھی 15 منٹ کے بعد میقات آنے والا ہے، ہم محاذ میقات سے گزریں گے۔ اب ہوائی جہاز تو 40,000 قدم اونچا ہے، لیکن وہ میقات کے محاذ پہ گزرے گا۔ تو جو بندہ میقات پہ آ جائے، یہ حرمت کعبہ ہے، یہ کعبے کا حق ہے، یہ حرم کی عظمت ہے کہ بغیر احرام کے داخل نہ ہو۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ وہ غسل کرے، غسل کر کے اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کے 2 چادریں باندھے، 2 رکعت سنت الاحرام پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اور دعائیں مانگتے ہوئے مکے آئے، طواف کرے، 2 رکعت پڑھے، صفا مروہ دوڑے، سر پہ اسرا پھروائے یا سارے سر کے بال کٹائے، اب عمرے سے فارغ ہو گیا۔ تو یہ ہیں 5 میقات۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ ہم مکے میں آ گئے، اپنے اپنے ملک سے آتے ہوئے ہم نے عمرہ کر لیا، اب مکے میں رہنے کے بعد ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تو اگر کسی کو اجازت ہے، اقامہ ہے یا وزٹ ویزا ہے تو طائف چلا جائے، تاکہ پھر اس کا عمرہ جو ہے وہ میقات کا ہو جائے گا۔ چونکہ میقات کا عمرہ تو سبحان اللہ، اس کا تو بہت بڑا اجر ہے نا۔ اچھا، اگر آپ کا وزٹ ویزا نہیں ہے، آپ طائف نہیں جا سکتے، مکے مدینے تو جا سکتے ہیں نا، مدینے چلے جاؤ۔ اچھا، مدینہ بھی نہ جائیں تو یہاں سے تو 100 کلومیٹر پہ جوفہ ہے، جوفہ چلے جائیں، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ جب مدینہ جانا رکاوٹ نہیں ہے، رابق جانا بھی رکاوٹ نہیں ہے، جوفہ سے احرام باندھ کے آ جائیں تو میقات ہے۔ اس کے علاوہ اگر مکے میں رہتے ہوئے کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر حد حرم سے باہر نکلنا ہوگا، اور قریب ترین جو حد حرم کے باہر ہل ہے وہ ہے مسجد عائشہ، یعنی وہ تنعیم چلا جائے، مسجد عائشہ سے جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے آ جائے، یا جعرانہ ہے جہاں سے خود حضور پاک نے عمرہ کیا ہے۔ جب آپ تشریف لائے، مکہ فتح ہو گیا، حنین کا قصہ ہو گیا، طائف کا محاصرہ کر لیا، تو آپ نے اس زمانے میں جعرانہ کے مقام پہ قیام فرمایا، تو وہاں سے حضور احرام باندھ کے عمرے کے لیے آئے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو جعرانہ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں عرفات چلے جائیں، عرفات بھی حد حرم سے باہر ہے، وہاں سے احرام باندھ کے آ جائیں، وہ بھی جائز ہے۔ اگر مکے میں رہ کے عمرہ کرنا ہے تو حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے، لیکن یہ عمرہ اس میقات والے عمرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میقات کا عمرہ جتنا بڑا ہے، جتنا تکلیف ہے، جتنا دور ہے، اتنی ہی اجر اور مثوبت جو ہے، ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہر چیز اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں میرے محترم، کہ آپ نے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنے سے پہلے عمرے کی کتابیں پڑھیں۔ آج ہر زبان میں کتاب موجود ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، فرینچ میں ہے، انگریزی میں ہے، تب ہر زبان میں ماشاءاللہ موجود ہے۔ پہلے وہ کتاب پڑھیں، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، جو چیز سمجھ نہ آئے نشان لگا کے کسی عالم سے سمجھ لے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا عمرہ غلط نہیں ہوگا۔
گھوڑا بوزکی کا کپڑا جو ملتا ہے وہ پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، وہ تو کوئی ریشم نہیں ہے۔ ریشم جو مردوں کے لیے حرام ہے، جو ریشم کیڑے سے نکلتا ہے اور کپڑا بنتا ہے، وہ تو آپ کو 300 ریال میں بھی گز نہیں ملے گا۔ آپ کہاں بیٹھیں گے؟ یہ ریشم ہے، یہ تو مصنوعی ہے، یہ تو کیمیکل سے بنایا گیا ہے۔ اور مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی والے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بہت بڑے عالم بھی تھے، محقق بھی تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، اور فلکیات کے بھی بڑے ماہر تھے۔ حضرت تقی عثمانی، حضرت رفیع عثمانی مدد اللہ کے بھی استاد تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ حضرت نے خود پہنا ہوا ہے، تو میں نے علیحدگی میں عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ 2 گھوڑا بزکی کے بارے میں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، غلط اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے بالکل شنگھائی میں اس کمپنی کو خط لکھا کہ یہ 2 گھوڑا بزکی جو ہے کس میٹیریل سے بنتی ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تو مصنوعی چیز ہے، اس کا ریشم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مکے میں کپڑے بکتے، لکھا ہوگا حریر حریر حریر، ملکی ملکی۔ یہ حریر تھوڑی، یہ تو ربڑ کے کپڑے ہیں، یہ کہاں سے ریشم ہو گئی؟ یہ تو ربڑ سے نکالے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ ان کو دیکھیں نا، آگ لگائیں، دیکھیں کیسے آگ لگتی ہے۔ ایک دھاگا نکال لیں، اس کو آگ لگا کے دیکھ لیں، 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ ربڑ ہے، ریشم ہے، کاٹن ہے، یا حقیقی معنی میں سلک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بھئی جو پیور سلک ہوتا ہے نا، مجھے یاد ہے میں نے چائنا ٹاؤن میں دیکھا تو وہاں بہت بڑی ورائٹی تھی۔ یہاں تو ایک قسم کی آتی ہے نا 2 گھوڑا بز کی، یہ جو آپ کے پاس آتی ہے تو گولڈن کلر میں ہے نا، وہاں جناب سفید، عنابی، فیروزی اور مکس کلرڈ، اور اس کے بعد چیک کلر میں، اور چھوٹے چھوٹے پیور سلک کے رومال تھے، یہ جیب میں رکھنے والے۔ میں نے کہا یار چھوٹی چیز ہے، یہ میں خرید لوں تاکہ دوستوں کو چلو ایک ایک رومال پکڑا دیں گے، ہدیہ ہو جائے گا۔ میں نے اس سے جناب بڑا اکڑ سے کہا، میں نے کہا بھئی 1 درجن یہ دے دو مختلف کلر کے۔ اور اس نے کہا جناب 1 رومال 400 ریال کا ہے، سوچ لیں۔ وہ بھائی اتنا چھوٹا سا رومال 400 کا، جی پیور سلک ہے تو 400 ریال کا، یہ جیب میں رکھنے والا چھوٹا سا رومال۔ عورتوں کے باندھنے کے لیے جو سکارف تھا وہ 600 ریال کا تھا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اصلی چیز کیسے ہوتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں میں نے اپنے لیے جرسی خرید 250 پاؤنڈ، 250 پاؤنڈ جانتے 1500 ریال، 1500 ریال کو 17 سے ضرب دے دو۔ کیوں؟ وہ پیور اون تھی، جو آپ پہنتے ہیں تو ساری مصنوعی ہے، تو کیمیکل سے بنی ہوئی ہے، یہ اصلی اوریجنل تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ اس سے تو وہ کروڑ درجہ بہتر ہیں جو ہمارے گھروں میں عورتیں خود اون سے بن لیتی تھیں، وہ کروڑ درجہ اصلی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ استعمال کرتے ہیں یہ تو سارا سنتھیٹک ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ جس کو بیمار ہونا ہو یہ کپڑے پہن لیں۔ سب سے اچھا ہے وہی اپنا کھدر پہنو، وہی اپنا کاٹن پہنو، وہی اپنے خالص اون والے گرمی میں کپڑے پہنو، بس سبحان اللہ، اس سے اچھا کپڑا کوئی۔ اب تو ڈاکٹر بھی چیختے ہیں نا، کاٹن پہنو، کاٹن پہنو، کاٹن پہنو۔ کہتے جی کہ شادی کرنے کے لیے جب لڑکی دیکھی جاتی ہے تو انگوٹھی دی جاتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، رواج ہے۔ یہ تو رواج ہے کہ منگنی ہے، آج انگوٹھی ہوگی، پھر مہندی ہوگی، پھر پتہ نہیں دودھ پلائی ہوگی، پھر پتہ نہیں نت کھلائی ہوگی، پھر جوتا اٹھائی ہوگی، پتہ نہیں۔ یہ تو ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں، کافروں کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے جی کہ آج صبح اشراق کے وقت میں کون سی نماز پڑھی گئی، باقاعدہ اخباروں میں آیا، رات کو اعلان ہوا، تمہیں ابھی تک بھی پتہ نہیں کہ وہ کون سی نماز تھی۔ یعنی وہ جناب استسقاء تھی، بارش کے لیے پڑھی گئی۔ یہی وجہ ہے نا کہ مسلمان کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے، ورنہ تو خطبے میں ایک لفظ سن لیتے سمجھ آ جاتا کہ امام کیا کہہ رہا ہے۔ بس کھڑے ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر، ایک ادھر کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے۔
نہ صفے ہیں، نہ کوئی تسویت الصفوف ہے، نہ ان کو نماز کے ارکان کا اور اس کے طمانینت کا احساس ہے۔ یہ جناب نماز استسقاء ہے، جب بارشیں نہ ہوں تو نماز پڑھ کے دعا کی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز نہ پڑھی جائے تب بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ جیسے میرے آقا نے جمعہ کا خطبہ پڑھاتے ہوئے ایک صحابی اٹھا، حلقت العیال والمال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مال اور عیال سب مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے۔ آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پورے مدینے پر اتنا ٹکڑا بھی بادل کا نہیں تھا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ گرائے نہیں کہ بادل جوش میں آ گئے۔ اور جب ہم جمعہ پڑھ کے نکلے تو بارش کا اتنا پانی تھا۔ مانگنے والا بھی تو محمد مصطفیٰ تھا نا، مانگنے والا، دعا مانگنے والے کون تھے؟ محمد مصطفیٰ تھے، جس کے بارے میں ان کے چچا نے کہا تھا نا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہا محمد مدنی آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، کہا میرا مدنی تیرا تو چہرہ ایسا ہے، تیرے چہرے کو دیکھ کے بادل بھی برس پڑتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا 4 بیٹا تھا، شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد المجید۔ عبد المجید تو ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ آپ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حالات اٹھا کے کتابیں دیکھ لیں، ان کی ساری سیرت، سارا احوال، نسب سب کو لکھا ہوا موجود ہے۔ کھانا جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ امام صاحب جو تنخواہ لیتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی ہر بندہ تنخواہ لے وہ جائز ہے، مولوی کی تنخواہ تمہیں کیوں اڑ گئی ہے؟ نہیں، کبھی تم نے یہ نہیں پوچھا جو انجینئر تنخواہ لیتا ہے حلال ہے، ڈاکٹر تنخواہ لیتا ہے حلال ہے، کمپاؤنڈر تنخواہ لیتا ہے حلال ہے، ایک مولوی تمہیں کیوں کانٹا بن گیا؟ یاد رکھو حضور کے زمانے میں بیت المال تھا، بیت المال سے علماء کو وظیفے ملتے تھے۔ جب اسلامی ملک ختم ہو گئے، اسلامی بیت المال ختم ہو گیا تو اب تنخواہ لینے کا علماء نے فتویٰ دیا کہ جائز ہے۔ کہاں سے روٹی کھائے گا؟ اگر اس کو تنخواہ نہیں ملے گی اور اس کا گزارا ہوگا تیری روٹیوں پہ، تیرے ٹکڑوں پہ، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی پھر وہی مسئلے بتائے گا۔ تیسرے دن کل شریف، 7 جمعرات شریف، ایک 40واں شریف، پھر 11ویں شریف، پھر 12ویں شریف، 27ویں شریف، اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جائے گا، پھر وہ بھی یہی مسئلے کرے گا۔ جب تم اس کو نہیں دو گے تو آخر سے روٹی تو کھانی ہے نا، کہاں سے کھائے گا؟ فرشتہ ہے۔ کوئی کیپٹن عثمان ہے، میں جناب کسی کیپٹن عثمان کو نہیں جانتا جس نے توحید کا کتابیں لکھی ہیں، میں نہیں جانتا۔ یا تو کوئی کتاب ہو آدمی پڑھے پھر بات کرے، اب جب کتاب ہی نہیں پڑھی، کتاب دیکھی نہیں تو کیسے بات کرے انسان؟ اگر مکہ ٹاور میں جو مسجد ہے وہاں جو نماز پڑھتے ہیں، پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ اگر ہم طواف کر رہے ہیں، نماز جنازہ کھڑی ہو جائے، پڑھ لو مرضی، نہ پڑھو مرضی، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی نے اللہ اکبر کہہ لیا، اگلی صف میں جگہ خالی ہے، جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کعبے سے سینہ بھی نہ پھرے اور فاصلہ زیادہ بھی نہ ہو۔ امام صاحب نے عشاء کے بعد جو تقریر کی تھی ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ یہی تقریر تھی کہ صبح کو نماز ہوگی، بارش کے لیے وہ نماز ہو گئی، تقریر تو آپ نے سمجھ لی۔ مسجد عائشہ سے عمرے کو منع فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تحقیق ہے کہ بغیر عذر یا بغیر ضرورت کے نہ کیا جائے۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ جب تک زندہ رہی ہمیشہ کرتی رہی، تو ہر دفعہ تو عذر نہیں ہوتا تھا نا ان کو۔ والدہ کے پاؤں میں تکلیف ہے، پٹی باندھنا ضروری ہے، تو اس کے اوپر مسح کر لے، کوئی بات نہیں۔
سکالر ہیں، امت کو گمراہ، اللہ ہدایت دے، بس دعا کیا کرو، بس دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے۔ اگر ایک آدمی نماز وضو کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، ہوا روکتا ہے یا پیشاب، لیکن شک ایک ہے، شک کا کوئی علاج نہیں۔ اگر تمہیں بدبو محسوس نہیں ہوئی، بلا وجہ شک ہے، شک نہ کرو، تمہارا وضو ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں شک ہے کہ قطرہ گرتا ہے تو دیکھ لو، قطرے کا نشان ہوگا نا، نہیں ہے تو مانا شک ہے۔ شک والے کوئی نہیں، پڑھتے رہو نمازیں۔ اگر واقعی ہوا نکلتی ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ یاد نہیں کہ میرا وضو ہے یا نہیں، پھر وضو کرو۔ جب شک آ گیا نا وضو کرو۔ قبر میں زندہ کریں گے، جائیں گے، پتہ لگ جائے گا، کیوں تکلیف کرتے ہو؟ بھی جانا تو قریب تو ہے، فکر نہ کرو، انشاءاللہ قبر آنے والی ہے نا، سب پتہ لگ جائے گا کہ سوال جواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ سوال جواب تب ہوگا جب زندہ ہوں گے، جب زندہ ہی نہیں تو سوال جواب کیسے ہوتا ہے؟ اگر ایک مسجد میں میں ملازم ہوں، اذان یاد نہیں رہا، نہیں دے سکے، تکبیر کہہ کے نماز پڑھا لی، ٹھیک ہے، کہیں تو اذان ہوئی تھی نا۔ ہو یا غیر حرم ہو، مسافر کے لیے نماز قصر ہے، یہ اللہ کی رعایت ہے، آپ فائدہ اٹھائیں۔ اگر کوئی عورت لا علمی میں کسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حیض کی حالت میں حرم سے گزر گئی، اللہ معاف کرے، استغفار کرے، آئندہ احتیاط کرے۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں جو مغرب میں لوگ کھجوریں وغیرہ لاتے ہیں، کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھائیں، اسی لیے تو لاتے ہیں کہ کھائیں۔ کھائیں، مجھے خواب کا پتہ نہیں لگتا ہے۔ مسواک جو ہے وہ ایک بالشت ہو، چھوٹا ہو، سب جائز ہے۔ عصر کے بعد طواف کریں تو احناف کے نزدیک 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی آدمی کی نمازیں بہت قضا ہو گئی ہیں، اندازہ کر کے قضا پڑھے ہر حال میں، کیونکہ حضور کی جب بھی نمازیں قضا ہوئیں آپ نے پڑھی ہیں، پر آپ فرما دیتے استغفار کرو، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کا خندق کے موقع پہ قضا ہوئی تو آپ نے قضا پڑھی ہیں، اس لیے جتنا بھی قضا ہو بالکل توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو اور قضا بھی پڑھو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔